دوستوں کامیاب اور کامران زندگی کیا ہوتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ دوستوں عمر کے ہر حصے میں کامیابی کے معنی بدلتے رہتے ہیں۔ جیسے بچپن میں ایک اچھے گریڈز لانا، پسند کا کھیل کھیلنا اور ضد کر کے اپنی بات منوا لینا کامیابی لگے تو نوجوانی میں تعلیم کی تکمیل اور اچھی ملازمت کا حصول بڑی کامیابی ہے۔ اس سے آگے کی سوچیں تو اچھا گھر، گاڑی اور اسٹیٹس وغیرہ کامیابی کے اعلیٰ معیارات تصور کیے جاتے ہیں۔ بڑھاپے میں سعادت مند اولاد، بینک بیلنس اور نیک نامی کامیابی محسوس ہوتی ہے۔ کامیابی کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بات بہرحال طے ہے کہ ہر فرد کسی نہ کسی شکل میں کامیابی کے خواب ضرور دیکھتا ہے۔ تاہم ضروری نہیں کہ کامیابی ہر ایک کا مقدر بنے، کیونکہ کچھ افراد کے خوابوں کی تعبیر حسب خواہش نہیں بھی ملتی۔ پھر بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اگر اتفاق سے کوئی لاٹری یا پرائز نکل آیا تو ایک کامیاب زندگی ان کی منتظر ہوگی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ حال ہی کبھی کوئی شخص اتفاق سے کامیاب ہوا ہے۔ بیشتر تو کامیابی کے حصول اور منزل تک پہنچنے کے لیے سخت محنت اور جدوجہد ہی کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہی ہمارے دین کی تعلیم بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انسان کو اتنا کچھ ہی ملتا ہے جتنی وہ محنت اور کوشش کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کامیابی حاصل کیسے کی جائے؟ تو یہ بات گرے سے باندھ لینی چاہیے کہ آپ کبھی کسی ایسے شعبے میں کوئی نمایاں کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے جس کی جانب آپ کی طبیعت ہی مائل نہ ہو۔ لہٰذا زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے من پسند شعبے کو انتخاب کریں۔ اس کے بعد اپنے مقاصد کا تعین کریں۔ ایک کامیاب برطانوی وزیر اعظم لائیڈ جارج کا کہنا ہے کہ اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو سب سے پہلے یہ فیصلہ کریں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، پھر اس کام کو انجام دینے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دو۔ مقصد متعین ہو جائے تو پھر مربوط منصوبہ بندی ناگزیر ہے کہ مقصد چاہے کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، اگر اس کے حصول کے لیے پلاننگ نہیں ہوگی تو اصل حاصل نہیں ہو سکتا۔ سو اپنے وسائل، مہارت، شوق اور قابلیت کے مطابق کام کا اسکیڈول اس طرح ترتیب دیں کہ اپنی یومیہ، ہفتہ وار، ماہانہ، شش ماہی اور سالانہ کارکردگی جانچ سکیں۔ دوستو ایک ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ اگر آپ منظم منصوبہ بندی کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو جان لیں کہ آپ ناکام ہونے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ منظم منصوبہ بندی کر لینے کے بعد پوری دلچسپی، شوق اور ولولے سے کام سر انجام دیں۔ بقول ڈیل کارنیگی، کامیاب اور ناکام ہونے والے انسانوں میں قابلیت، مہارت اور فہم و فراست کے اعتبار سے کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا، صرف شوق اور ولولے کی کمی بیشی کا فرق ہوتا ہے۔ یہ بات گرے سے باندھ لیں کہ بے دلی سے کیے جانے والے امور کبھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتے۔ دوستو یہ بات یاد رکھیے کہ کامیابی کے حصول کے لیے آپ جان نہیں چھڑا سکتے، اور ٹال مٹول جیسی عادات سے چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ آج کا کام کل پر چھوڑنے والوں کی کل کبھی نہیں آتی۔ معروف مصنفہ ریٹا ایمنٹ نے اپنی ایک کتاب ٹال مٹول کی عادت سے نجات میں، جس کا اردو ترجمہ بھی کیا گیا ہے، اس بات پر زور دیا ہے کہ جو کام کرنا ہے اسے ابھی کریں، اور یہ اصول مد نظر رکھیں کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ نیز زندگی میں کامیابی حاصل کرنے والے افراد ہمیشہ وقت کی قدر کرتے ہیں۔ دوستو ارسطو نے کہا تھا، وقت ضائع کرتے ہوئے یہ بات مد نظر رکھو کہ وقت تمہیں ضائع کر رہا ہے۔ پھر زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اچھی اور مؤثر شخصیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کسی انسان کی شخصیت اس کی ظاہری، باطنی، اکتسابی خصوصیات اور کردار کا نام ہے۔ سو زندگی میں کامیابی کی خواہش رکھنے والوں کو چاہیے کہ اپنی گفتار اور کردار اور وضاقتہ سے اپنی شخصیتوں کو مؤثر، جاذب نظر اور دل آویز بنائیں۔ اس ضمن میں فارسی کے ایک مشہور ضرب المثل ہے کہ جب تک انسان گفتگو نہ کرے اس کے عیب اور ہنر آشکار نہیں ہوتے۔ کامیاب زندگی کے حوالے سے سورہ بقرہ کی آیت 2 سے 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فلاح پانے والے اور کامیاب لوگ وہ ہیں جن میں 6 صفات پائی جاتی ہیں اور وہ راہ راست پر ہیں۔ جو لوگ پرہیزگار ہوں، یعنی بھلائی کی طالب ہوں اور برائی سے بچنے والے، عیب پر ایمان رکھنے والے، نماز قائم کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، قرآن پاک اور اس سے پہلے جتنی الہامی
اسلامی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور روز آخرت اور اعمال کے جواب دہی پر یقین رکھتے ہیں۔ علماء کرام نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ فلاح اور کامیابی سے مراد دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، اسی لیے اسے حکم بھی کوشش کرتے رہنے کا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد کسی کام کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی رضا پر ہے۔ رب جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور رب کیا چاہتا ہے وہ اس کا فیصلہ ہماری کوشش دیکھ کر کرتا ہے۔ دوستو مولانا سید اعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب تفہیم القرآن جلد اول میں لکھا ہے کہ کامیابی اور ناکامی کا اصل معیار موجودہ زندگی کی خوشحالی یا بدحالی سے نہیں بلکہ در حقیقت کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ کے آخری فیصلے میں کامیاب ٹھہرے اور ناکام ہو تو وہاں ناکام ہو۔ بس جو دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ قرآن پاک کی بتائی ہوئی 6 صفات اپنے اندر پیدا کر لیں۔